کیا کرتے تھے۔ 3 اوقات میں تجہیز و تکفین کرنا منع ہے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب عین سر پہ ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ اس وقت انتظار کر لینا چاہیے کہ وہ لمحات گزر جائیں، پھر میت پر جنازہ پڑھا جائے، یا اگر دفن کیا جا رہا ہے تو وہ لمحات گزر جائیں پھر میت کو دفن کیا جائے۔ خصوصاً وہ لوگ جو فجر کی نماز کے بعد جنازہ کرواتے ہیں یا عصر کے بعد جنازہ کرواتے ہیں، ان کو اس مسئلے کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت مردے کو دفن نہ کریں جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ اور جو لوگ 11 بجے کے قریب جنازہ کرواتے ہیں، چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں، کیونکہ 11 کے بعد ہی عمومی طور پہ زوال کا وقت ہوتا ہے، آج کل تقریباً کوئی 11:45 بجے کے قریب زوال کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو بھی اس وقت خیال رکھنا چاہیے کہ دفن کا وقت جو ہے وہ نہ ہو جب سورج عین سر کے اوپر ہو، یعنی زوال کا وقت ہو۔ تو زوال کے وقت میں مردوں کو دفن کرنے سے، نماز جنازہ پڑھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد مردے کے لیے کفن کا اور غسل کا انتظام کیا جائے۔ کفن 3 کپڑوں میں مرد کو دیا جائے، ایک اس کی ازار بند ہے جو شلوار کی جگہ پر تہ بند کے طور پہ باندھ دی جائے گی، اور دوسرا کپڑا ہے جو اسے قمیض کے طور پر پہنایا جائے گا۔ پہنایا اس طریقے سے جائے گا کہ کپڑے کی 2 تہیں لگا دی جائیں گی، درمیان سے جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ کاٹ کے سوراخ کر کے سر وہاں سے گزارا جائے گا، اور یہ ایک پلہ آگے اور ایک پیچھے، یہ گویا کہ اس کی قمیض کے طور پر کپڑا استعمال ہوگا، اور ایک الفی کے طور پہ کپڑا استعمال ہوگا جو پورے جسم کو ڈھانپ دے گا، سر سے لے کر پاؤں تک وہ کپڑا کافی ہوگا۔ مرد کے لیے یہ 3 کپڑے دینا جو ہے وہ سنت ہے۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو 3 کپڑوں میں، سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، نہ اس میں امامہ شامل تھا اور نہ اس میں قمیض شامل تھی، یعنی سلا ہوا کپڑا بھی شامل نہیں تھا اور امامہ بھی شامل نہیں تھا۔ اس حدیث سے ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو آج ایک نئی بدعت کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں اور نئی بدعت کو رواج دے رہے ہیں کہ جب کوئی مردہ فوت ہو جاتا ہے تو ساتھ اسے جو ہے وہ کفن دیتے ہیں اور کفن کے ساتھ امامہ بھی اسے پہناتے ہیں، اس نیت سے کہ ساری زندگی اس نے امامہ پہنا ہے۔ بھائی نبی علیہ السلام سے زیادہ امامے کی کس نے پابندی کی ہوگی؟ سوائے حالت احرام کے، جب حج یا عمرہ کیا ہے، سوائے اس حالت کے اور سوائے سونے کی حالت کے کبھی نبی علیہ السلام نے اپنا سر ننگا نہیں رکھا، سوائے سونے کی حالت کے اور سوائے حالت احرام کے کبھی سر ننگا نہیں رکھا۔ تو نبی علیہ السلام سے زیادہ امامے کا کون پابند ہوگا؟ تو آج امامہ باندھنے والے کہیں کہ ہمیں امامے میں جو ہے وہ کفن دیا جائے، یہ سراسر ناجائز ہے۔ اس کا تعلق جس کے ساتھ مرضی ہو، اپنے ہو یا بیگانے ہو، جس کے ساتھ بھی ہو، یہ خلاف سنت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کفن کے اندر امامے کو شامل نہیں کیا کرتے تھے۔ مرنے والے کی مثال گویا کہ حالت احرام والے کی طرح ہے، اور حالت احرام والے کے پاؤں بھی ننگے ہوتے ہیں اور اس کا سر بھی ننگا ہوتا ہے۔ تو یہی حالت دفن ہونے والے کی ہونی چاہیے، اور سر کو ڈھانپنا مردے کا ناجائز ہے، نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، اس میں ایک ازار ہے، قمیض ہے اور ایک الفی ہے، اور 2 چیزیں اضافی ہے، ایک دوپٹہ اور ایک اس کا سینہ بند ہے۔ عورت اور مرد کو جب جنازہ اٹھایا جائے تو خیال رکھا جائے کہ عورت کے لیے کم از کم اس طرح کے اسباب ہوں کہ اس کے جسم کی ڈلکان جو ہے وہ چارپائی سے باہر دکھائی نہ دے، اس طرح کی چارپائی اس کے لیے استعمال کی جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑے ہیں کفن کے، ان کو 3 مرتبہ دونی دینے کا حکم دیا ہے، یعنی کوئی خوشبودار چیز سلگا کر 3 مرتبہ اس کے اوپر ان کو دونی دی جائے، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، صرف اس لیے ہے تاکہ کفن جو ہے وہ خوشبودار ہو جائے۔ اگر اس کی جگہ پہ خوشبو، جائز خوشبو، حلال خوشبو استعمال کر لی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جس پھٹے پر غسل دیا جائے اس کو بھی دونی دینے کا حکم ہے تاکہ اس کے اندر سے بدبو اور جراثیم ختم ہو جائیں۔ اس زمانے میں دونی دینے سے مراد یہ تھا کہ اس کے اندر ایک خوشبو پیدا ہو جائے، تبھی جو اس کی بدبو ہے وہ ختم ہو جائے۔